السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سعید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے چیئرمین نیب جناب آفتاب سلطان کے مستعفی ہونے پر، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، ان وجوہات پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ہی عمران خان کو اور ان کی وائف کو نیب کی طرف سے نوٹسز جاری ہوئے ہیں، یہ کیسے ہوئے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ نیب کے ریلیٹڈ باقی معاملات۔ ان سے پہلے ایک ڈپٹی چیئرمین تھے حسین اصغر، ان سے استعفیٰ لیا گیا، وہ کس طرح سے لیا گیا تھا۔ تو یہ دو تین موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ اعزاز، ویسے یار مجھے تو ذاتی طور پہ بہت افسوس ہوا ہے جو آفتاب سلطان صاحب نے ریزائن کیا ہے، یعنی کہ ایک تو ان کا ریزائن دینے پہ افسوس ہوا ہے، اور دوسرا اس چیز پر بھی افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے کیوں دیا ہے۔ یعنی انہیں رزسٹ کرنا چاہیے تھا، اس طرح کے لوگ رہنے چاہیے۔ اور یعنی کہ جو لے کر آتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ایک عہدے پر کچھ ذمہ داری دے دی اور بعد میں آپ نے کہا جی کہ نہیں، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ پہلے سوئے ہوئے تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا کہ کس قسم کے لوگوں کو آپ لگاتے ہیں۔ اور پھر جب اگر ایک انٹیگریٹی والے بندے کو لگایا تو پھر آپ اس کو بیئر کریں، برداشت کریں جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں۔ تو ان میں اور جو پہلے خان صاحب کرتے رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی فرق تو نہیں ہے اس والے سے؟ اس میں عمر چیمہ صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو شہباز شریف جو جس طرح کا طرز حکومت اپنائے ہوئے ہیں وہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کے طرز حکومت میں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے معاملات کسی اور کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی اپنے معاملات کسی اور کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم فیکٹس کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ تو ہماری رائے ہے۔ فیکٹس کیا ہے؟ آفتاب سلطان کو 21 جولائی 2021 کو تعینات کیا گیا تھا، 2022 کو۔ 2022 کو 21 جولائی 2022 کو انہوں نے تعینات کیا گیا تھا۔ اور جب ان کو تعینات کیا گیا تھا تو بہت سے حلقوں نے تو نہیں، لیکن بعد ازاں عمران خان صاحب نے ان کے اوپر تھوڑی بہت تنقید کی، زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت ان پر تنقید کی۔ 21 فروری کو، آج کے دن، منگل کے دن صبح وہ وزیر اعظم سے ملنے گئے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے گئے 10 بجے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ان کو کہنا تھا، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جی دوسری طرف کی گرفتاریاں بھی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف کیا مطلب؟ عمران خان۔ پہلی طرف کی کوئی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا، ہاں، یہ بات بتانے لگے ہیں نہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کی۔ سیاسی مخالفین کی۔ تو آفتاب سلطان نے ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کہا کہ دیکھیے، میرٹ پر جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اگر کسی کی گرفتاری ہوگی تو تحقیقات کریں گے، گرفتاری بنتی ہوئی تو تب کریں گے، تحقیقات کے بعد یا انکوائری کی سٹیج کے اوپر ہم کسی کو گرفتار نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کیس بنتا ہوا تو وہ کریں گے، نہیں بنتا ہوا تو ہم نہیں کریں گے۔ اچھا اعزاز، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو خیر آپ بھی جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اچھا، میرے سے یہ بھی میں زیادہ۔ کمپلیٹ ہاں، کر لوں کہ ریزائن تک کی بات۔ تو یہ بات تھی، تو آفتاب سلطان صاحب نے کچھ دن پہلے ہی پیغام کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ اگر آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں تو میں ریزائن کر دیتا ہوں۔ تو پھر اس ملاقات میں بھی جو بات ہے کوئی بنی نہیں، تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ پھر مسئلے کا اچھا حال تو یہی ہے کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اچھے نوٹ پہ انہوں نے بیسٹ وشیز کا، یہ آ گئے، اور انہوں نے اپنے دفتر میں اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ پھر نیب پنڈی کے لوگوں کو اور نیب ہیڈ کوارٹر کے لوگوں کو بتایا کہ بھی میں جا رہا ہوں، آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو، لیکن میں جاتے وقت آپ سے بات ضرور کروں گا۔ تو پھر انہوں نے جاتے ہوئے ایک الوداعی خطاب کیا جو کہ بڑا اہم ہے۔ دو تین چیزیں اس میں اہم ہے۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ آپ جو ہے قانون پر عمل درآمد کریں، نیب کے 99% لوگ اچھے ہیں، 1% برے لوگ ہیں، ہمیں برے لوگوں پر توجہ نہیں دینی، برے لوگوں کی باتیں نہیں مانیں، جو قانون ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اور پھر جو نیشنل لیول پہ باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 2 دفعہ صاف شفاف انتخابات سے حکومتیں بن گئی نا 73 سے، تو پھر باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گی۔ اور آخری بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اور اپنے پیشہ ورانہ کیریئر میں کمپرومائز نہیں کیا، اصولوں پر رہا ہوں، آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اس طرح یہ سارا پھر آفتاب سلطان چلے گئے۔ وہ رہتے بھی عام طور پہ یہاں پہ نہیں ہے، پھر وہ یہاں سے چلے گئے فیصل آباد، لائل پور، وہ چلے گئے۔ یہ فیکٹس ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے، وہ کیوں ریزائن کیا، وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ کیوں کیا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ ایڈ کریں۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو مین اختلاف ہے نا، جو گورنمنٹ کا اور آفتاب سلطان صاحب کا تھا،
یہ نہیں کہ کیس جو چل رہے تھے وہ کوئی ان میں جان نہیں تھی، کیس سٹرانگ ہے. مثلا عمران خان پر توشہ کا کیس ہے، بلین ٹری سونامی جو ہے اس کا اوورال ایک کیس ہے، جو بی آر ٹی پشاور والا کیس ہے، القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، فرا گوگی جو ہیں ان کا کیس ہے، عثمان بزدار کے حوالے سے کیس تھا. کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ ان میں سے کتنے ہیں کہ جو آگے انویسٹیگیشن کے معیار کو اس پر سٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اوورال ان میں پلازیبلٹی تھی. پرابلم جو آ رہا تھا، پرابلم یہ آ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے نیب میں جو ترامیم کی، جدھر ان کا فائدہ ہوا تو وہ فائدہ انہوں نے سمیٹا ہے. اب ان کو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی اس ٹائم تک آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. اب یہ چاہتے ہیں جی کہ وہ انویسٹیگیشن کے پروسیس کو جلدی کریں. آفتاب سلطان جیسا بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کیسز پر کنونس ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنونس ہیں تو تب انہوں نے کیسز شروع کیے تھے. ٹھیک ہے، آگے تو انویسٹیگیشن میں پتہ چل جائے گا کہ اگر اس میں کسی میں کوئی چیزیں کو غلط رپورٹ ہوئی ہیں پہلے تو وہ تو ادھر پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آفتاب سلطان کو یہ کہا جائے کہ جو کام آپ نے ایک ہفتے بعد کرنا ہے وہ آج ہی کریں، وہ کہے گا کہ میں تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح پہلے انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر کیس تھا، تو ہیلی کاپٹر کیس میں ایک پریشر آفتاب سلطان صاحب پر یہ آ رہا تھا کہ آپ ان کا چلان فوراً جمع کرائیں. انہوں نے کہا کہ چلان کیوں جمع کرائیں، آپ ہم ان سے پیسوں کی ریکوری کرتے ہیں، چلان کیوں کریں. ٹھیک ہے، تو اس پر بھی کوئی لوگ ناراض تھے. نہیں، وہ ایشو یہ تھا کہ وہ یہ آفتاب سلطان کی اوپینین یہ تھی کہ عمران خان کے اوپر یہ کیس نیب کا نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ کہ یہ مس یوز آف ایک ایسٹ ہے گورنمنٹ کا، مس یوز کے اوپر آپ کیس نہیں بنا سکتے. کرپشن کرے تو اس کے اوپر کیس بناتے ہیں، وہ ایسٹ تو ادھر کا ادھر موجود ہے. ریکوری بنتی ہے، ریکوری لیں، اور ریکوری کس نے لینی ہے؟ وہ متعلقہ ادارے نے لینی ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ متعلقہ ادارے کو بھیج دیں، متعلقہ ادارے کو بتا دیں کہ یہ ان کے اوپر بنتا ہے. انہوں نے وہ لکھ کے بھیج دیا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو کہ یہ فلاں فلاں بندے کے اوپر پیسے بنتے ہیں جنہوں نے یہ رائٹس لی ہیں ان آتھورائزڈ اور غیر قانونی، ان سے یہ پیسے وصول کر لیں. بات ختم ہو گئی. عمران خان کے اوپر کیس نہیں بنتا، ہی ریفیوزڈ، وہ نہیں بنا. اچھا، البتہ انہوں نے یہ کہا گیا ان کو کہ جی آپ اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھیج دیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بھیج دیں، یہ کاپی کسی کو بھیجنا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب کیس نہیں بنتا عمران خان پہ تو نہیں بنے گا. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ کوئی بڑے عمران خان کے کوئی فین سپورٹر ہے. ہیں. ہاں جی ہاں. اور نہ عمران خان کے حوالے سے ان کی کوئی یادیں اچھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک میرٹ پر کام کرنے والے آدمی ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں. جو ان کو ٹھیک لگے گا وہی عمران خان جو ان کے مخالفت کرتے رہے ہیں آج جو ہیں وہ ان کو ہیرو بنا کر پیش کر دیں گے. تو اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا. انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اور ویسے بائی دا وے جو ان کی سب سے زیادہ جو پوسٹنگ رہی ہے وہ ڈی جی آئی بی کے طور پہ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر کوئی عام طور پہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہوتے کہ جس طرح کے کوئی نیب کا آفس یا اور کوئی ایسا جس میں آپ نے پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، ادھر ان کو مسائل آتے ہیں. تو وہ اب انہوں نے وہ بھی آزمایا، اور ادھر جو ہیں آفتاب سلطان ان کی آزمائش میں ناکام رہے ہیں اور الٹیمیٹلی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. وہ ایک الگ بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ وہ مروت والے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا تھا تو لے آئے تھے، تو میں اب چلا بھی جاتا ہوں. لیکن ادارے بھی اعزاز اسی طرح بنتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو سٹینڈ لینا چاہیے. آفتاب سلطان صاحب کے لیے میری بہت ایک رسپیکٹ ہے، ایک لائک وائز. ہاں لائک وائز. لیکن یہ ہے کہ اس چیز پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ریزائن نہیں کرنا چاہیے جب تھا. اچھے لوگ اب کسی اسی طرح کے جگہ، جب اچھے لوگ کسی ادارے سے چلے جاتے ہیں تو برے لوگ ان کی جگہ لینے. اب یہی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو روزانہ کتنی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، اور مجھے ابھی تک جو ان پر الزام لگانے والے ہیں وہ کوئی بندہ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ وہ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بلکہ گورنمنٹ بھی ان سے تنگ ہے اور ان کی بھی کوئی گورنمنٹ کے بارے میں کوئی بہت اچھی رائے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ گالیاں زیادہ دیتا ہے اور پھر وہ خود کہتا ہے جی کہ میرے خلاف ہو گئے. اب آ جاتے ہیں کہ آفتاب سلطان نے استعفیٰ کیوں دیا. ٹھیک ہے، یہ اہم بات. چیمہ صاحب ایک دو واقعات سناتا ہوں، اور یہ واقعات وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا کہ آماں دی گل خاصاں اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمدہ کتیاں آگے ترنی. تو یہ خاص لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو چیزوں کو پہ غور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اشارے ہیں، کنائے ہیں، لیکن بڑی واضح. میرے خیال خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی. میں نے آماں دی گل کی. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. ਚਲੋ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਪਕਾ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਨੀ.
کہ یہ خاص لوگوں کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی یہ شعر جو ہے نا اس موقع کی مناسبت سے ہمارے جو سب لوگ ہیں وہ سب لوگ ہیں. میں یہ اور سمجھتا ہوں ہماری آڈینس ویسے ہی خاص لوگوں پر نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں، جو چیزوں پر کرٹیکل ایک نگاہ اور رکھتے یہی ہیں. چیز ان کو خاص بنا دیتی ہے. ٹھیک بات. ایشو یہ ہے کہ آفتاب سلطان کا اصل جھگڑا کس کے ساتھ تھا. اصل بات تو یہ ایک چیمہ صاحب ہمارے ملک میں ایک حکومت ہے جس کے سربراہ بدلتے رہتے ہیں. اس کا سربراہ کبھی آصف زرداری آ جاتا ہے، کبھی نواز شریف آ جاتا ہے، کبھی شہباز شریف ہے، کبھی عمران خان ہے. تو ایک ہے پرماننٹ حکومت. آفتاب سلطان کا جو جھگڑا تھا وہ حکومت کے ساتھ ساتھ پرماننٹ حکومت سے تھا. کیسے؟ مثال کے طور پہ آفتاب سلطان کو ایک طاقتور افسر کا فون آیا. اب طاقتور کا انورٹڈ کاما سمجھ لیجئے، جنہوں نے بادام کھائے ہوتے ہیں. جنہوں نے بادام کھائے ہوتے ہیں. اس ملک میں بادام خاص لوگ ہی کھاتے ہیں. تو ایک طاقتور افسر کا فون آیا. فون پہ کہا گیا، آئی کوٹ ان کوٹ، مجھے بڑے ذمہ دار لوگوں نے بتائی باتیں. انہوں نے فون پہ کہا آفتاب سلطان کو کہ آپ چیئرمین سینٹ کے خلاف فوری طور پہ ایک نوٹس جاری کر دیں. یہ ابھی کی بات ہے، اب سے چند ماہ پہلے کی بات. اس نے کہا کہ جی کیوں؟ انہوں نے کہا وہ بڑا کرپٹ آدمی ہے. اس نے کہا اس طرح تو نہیں نوٹس جاری ہوتے. اس افسر نے کہا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں. اس نے کہا آ جائیں. آ گیا وہ افسر. اس افسر نے آ کے بتایا کہ جی اس نے یہ کرپشن کی. اس نے کہا بالکل کی ہوگی کرپشن. چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے کہا بالکل کرپشن کی ہوگی، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، انکوائری ہوگی، انکوائری میں ثابت ہوا تو انویسٹیگیشن ہوگی، اس میں ہم نوٹس جاری کریں گے، بلائیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی آپ جاری کر دیں. آفتاب سلطان نے ان کو بتایا کہ جی قانون کے مطابق تو قانون میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. بات کیا گفتگو ہوئی وربیٹم ہمیں نہیں پتا، لیکن اس افسر وہ جو آیا تھا وہ باہر غصے میں جاتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ غصے میں تھا کہ وہ تو کوئی میٹنگ یعنی کہ اچھی نہیں ہوئی. تو بعد میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں وہ افسر تو نہیں آیا کبھی، لیکن بعد میں اس گورنمنٹ کے ٹاپ لیول کے لوگوں نے آفتاب سلطان کو کہا کہ وہ جو کچھ کہیں وہ مان لیں، لیکن ہی ڈنٹ لسن. پھر ایک اور شخصیت جو ہیں وہ بھی بڑی طاقتور شخصیت ہیں، تو انہوں نے بھی ملاقات کی اور بڑی اچھی، بڑی جسے کہتے ہیں نا خوشگوار ملاقات کی. اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا آفتاب سلطان کو، یہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو، لیکن یہ کرنا پڑے گا. تو اگین آفتاب سلطان نے کہا کہ دیکھیے آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ کرنے کے لیے یہ قانون توڑنا پڑے گا. میں قانون نہیں توڑوں گا. یہ باتیں ہوئیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح حسین اصغر صاحب سے، جو کہ سابق ڈپٹی چیئرمین نیب تھے، استعفیٰ جس طرح ان سے لیا تھا، اسی طرح آفتاب سلطان سے شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ لے لیا. اب حسین اصغر صاحب سے استعفیٰ کیسے لیا گیا تھا، میں اب کھلی بات کرتا ہوں. حسین اصغر کو پہلے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ، آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک لون کمیشن بنایا تھا عمران خان صاحب نے کہ جی اب ہم نے کتنے اب تک قرضے لیے ہیں، کہاں پر وہ خرچ ہو گئے ہیں. تو اس کی ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی، اس کمیشن کی ایک رپورٹ، اور حسین اصغر اس کے سربراہ تھے، ڈپٹی چیئرمین بھی نیب تھے. اس رپورٹ کا جو متن تھا نا، وہ اس وقت کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو پسند نہیں تھا. تو وہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی. حالانکہ جو ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ ہوتا ہے یہ بے ضرر ہوتا ہے. اب چیمہ صاحب آگے کیا ہوا کہ حسین اصغر کو سابق آئی ایس آئی چیف فیض حمید نے آئی ایس آئی کا کوثار کمپلیکس ہے ایک، وہاں پر بلایا، وہاں پر میٹنگ کی اور کہا کہ آپ ریزائن دے دیں. حسین اصغر جو کہ فارمر پولیس آفسر تھے، اس وقت ڈپٹی چیئرمین تھے آفتاب سلطان کے آنے سے پہلے، تو حسین اصغر نے کہا کہ جی مجھے وزیر اعظم عمران خان نے تعینات کیا ہے
جب وہ کہیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، میں آپ کے کہنے پہ استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حسین اصغر کام کس کے نیچے ڈپٹی چیئرمین کے طور پہ کر رہے تھے؟ جاوید اقبال کی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے نیچے کام کر رہے تھے، جن کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے کتنی بدنامی کمائی ہے بہت سارے معاملات میں، نیب کو غلط مس یوز کرنے میں، جعلی مقدمات بنانے میں، اور پھر اور بھی ان کے اوپر بڑے کیسز جو ہیں قابل اعتراض بنے ہیں، اور یہ انہوں نے نیب کو بھی بدنام کیا ہے اور خود بھی ان کے اوپر لوگ سوال اٹھاتے رہے۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ اب حسین اصغر نے انکار کر دیا فیض حمید کو کہ میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا جب وزیر اعظم نہ کہیں۔ پھر حسین اصغر کی اگلے چند دنوں کے بعد میٹنگ کروائی گئی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ۔ میٹنگ میں حسین اصغر نے ساری وہ باتیں بتائیں کہ جی یہ باتیں ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جی نہیں، ابھی آپ جائیں، آپ اپنا کام کریں، وہ کام کرنے لگ پڑے۔ پھر بعد میں عمران خان نے اپنے پرنسپل جو سیکرٹری ہیں، ان کے اعظم خان تھے سیکرٹری، ان کے ذریعے فون کروایا حسین اصغر کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور حسین اصغر نے استعفیٰ دے دیا۔ جس طرح حسین اصغر کا استعفیٰ ہوا یہ ایک مثال ہے۔ اچھا، رپورٹ میں کیا مسئلہ تھا؟ رپورٹ میں چیمہ صاحب مسئلہ یہ تھا کہ اس رپورٹ میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو فائنینسز ہیں ان کا بھی تذکرہ تھا، جو بزنسز ہیں ان کا بھی ڈی تذکرہ ایچ اے تھا۔ کا، اصل میں ڈی ایچ اے کا بڑا کافی ذکر تھا۔ جی ہاں، لیکن ویسے اعزاز، وہ کوئی، مجھے تو، میں نے رپورٹ ویسے دیکھی ہوئی ہے، کوئی بہت امپریسو نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو اعتراض ہونا چاہیے آپ کو کنٹینٹ کے میرٹ پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ وہ آپ نے ڈی ایچ اے کا ذکر کیوں کیا ہے تو لہٰذا یہ رپورٹ نہیں چل سکتی ہے، اگر ڈی ایچ اے کا ذکر نہیں ہے تو آپ چلنے دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے تھے جی کہ ادھر سے بھی پریشر آتا تھا، اب اس کا پریشر جو ہے وہ پہلے بھی جب آفتاب سلطان نے جب چیئرمین نیب بنے تو ان کو سٹارٹ میں بھی آنا شروع ہوا تھا کہ لاہور میں ایک جو صابر مٹھو صاحب ہیں ان کی کوئی انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اس کے والے سے تھا جی کہ اس کو بند کیا جائے، انہوں نے نہیں کی۔ جو جنرل کیانی ہیں ان کے بھائی کامران کیانی، ہاں، کامران کیانی کا کیس جو ہے وہ لاہور میں چل رہا تھا، جو ان کے خلاف کمپلیننٹ تھا اس کو لاہور کے ڈی جی پر اعتبار نہیں تھا، وہ کہتا تھا جی کہ یہ کسی کے کہنے پہ چل رہا ہے، تو اس نے کہا جی کہ کیس کو راولپنڈی میں ٹرانسفر کیا جائے۔ آفتاب سلطان جو ہے انہوں نے راولپنڈی میں ٹرانسفر کر دیا، بعد میں ان پر یہ پریشر آنا شروع ہو گیا جی کہ نہیں آپ اس کو لاہور میں ٹرانسفر کریں، انہوں نے کہا جی کہ اس کیس میں پارٹی آپ نہیں ہے، دوسرا بندہ ہے، اس کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا میں اس کو واپس نہیں بھیجوں گا۔ یہ جنرل مزمل ہے اس کے حوالے سے تھا کہ اس کو وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے تو یہ تھا کہ ان کو بھی سبق سکھانا ہے، تو اس لحاظ سے جو وابڈا کا ان کا کوئی کیس فارمر چل رہا چیئرمین تھا، وابڈا تو اس پہ بھی یہ تھا جی کہ اس کیس کو ذرا ایکسپیڈائٹ کیا جائے، تو وہ اگر اپنی مرضی سے کسی کیس کو ایکسپیڈائٹ کر لیں تو کر لیں، لیکن کسی کے کہنے پہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن اعزاز مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان قوتوں کی بات کرتے ہیں یہ پھر یہ کدھر کھڑے ہوتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں کھڑے، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ یا لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے عمران خان جس طرح کہتے ہیں جی کہ نیب کو کوئی اور چلا رہا تھا، بھئی نیب میں کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کو آپ پکڑوانا چاہتے تھے وہ نہیں پکڑا گیا، آپ نے اپنے سارے مخالفین پکڑوائے۔ اب یہ گورنمنٹ موجودہ جو ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ ان کا بھی مین اعتراض کیا ہے؟ ان کا کامران کیانی یا دوسرا کوئی صابر مٹھو والا تو اعتراض نہیں ہے، ان کا اعتراض ہے عمران خان گرفتار کیوں ہاں، نہیں ہوتا۔ ان کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کیوں نہیں ابھی تک پکڑے جا بالکل رہے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ ادھر ہی اٹکا ہوا ہے اور ہم واقعتاً کچھ نہیں سیکھتے۔ اور چیمہ صاحب اب موجودہ حکومت کی بھی بات سن لیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے دور میں بڑی زیادتی ہوئی کہ ان کے اوپر جعلی کیس کیا گیا۔ اب وہ ان کا لگا لیں کہ وہ چاہتے تھے کہ نیب لاہور کا جو ڈی جی ہے وہ ان کی مرضی کا ہو، حکومت کی مرضی کا ہی مطلب ہے، وچ آفتاب سلطان ڈیڈنٹ لسن، انہوں نے نہیں سنا۔ وہ سفارش کر رہے تھے، ایک ڈی جی کو بدل رہے تھے تو یہ سفارش کر رہے تھے کہ نہیں وہ اس کو رہنے دیں، وہ بندہ ہماری سائڈ کا ہے، اور اس کے اوپر بڑے چارجز ہیں سویر قسم کے جس کو بدل رہے تھے۔ تو یہ گورنمنٹ کا حال ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ بس اعزاز یہ بھی بہت بڑی اچھا چیمہ صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی آج کہ پہلے سے نوٹسز تیار کیے گئے تھے عمران خان کے بارے میں، بشرا بی بی کے بارے میں، پرویز خٹک کے بارے میں، فواد چودھری کے بارے میں،
شاہ محمود قریشی کے بارے میں آج وہ نوٹسز جاری ہو گئے. ڈیٹس پرانی ہیں, فروری کے مہینے کی ہیں, 7-8 تاریخ کی وہ ڈیٹ پرانی نہیں ڈیٹ ہے. تو وہ پہلے کیوں نہیں جاری ہوئے؟ آفتاب سلطان تھا نا چیئرمین. نہیں تو اگر اگر وہ وہ چیئرمین تھے اور اسی ٹائم کے وہ ڈیٹڈ ہیں, اسی ٹائم کی تاریخیں ہیں, تو آج کیوں جاری ہوئے؟ نہیں, میں دس از دا پوائنٹ. نہیں میرا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 8 فروری لکھا ہوا ہے نوٹس پر نہیں, تو وہ اس کو پیشی 8 کا نہیں, وہ پیشی ہے 7 مارچ 8 مارچ اور 7 مارچ 8 مارچ اور 9 مارچ کو پیشیوں کا لکھا ہوا ہے. آج وہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں, یعنی کہ ایشو کیے گئے. یا تو پھر یہ ہے کہ وہ بیک ڈیٹڈ ہیں, اور یا پھر یہ ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ اگر آفتاب سلطان صاحب کے ٹائم پر یہ نوٹس تیار تھے اور انہی ڈیٹس کے تھے کہ 8 فروری کا فار ایگزامپل, تو اس کو اس ٹائم جاری ہو جانا چاہیے تھا. وہ کیا انتظار کر رہا تھا کہ آفتاب سلطان جائیں گے تو تب ہم جاری اب کریں گے؟ معاملہ یہ ہے نا عمر, آپ کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے ایک پروگرام میں کہ یہ جو نیب ہے نا, یہ بظاہر یہ دکھتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہ اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم نے ملک ریاض کا ذکر کیا تھا کہ ملک ریاض کتنا انفلوئنس رکھتے ہیں. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا تھا, وہ کتنا انفلوئنس رکھتی ہے. ہم نے اور جماعتوں کا ذکر, پولیٹیکل پارٹیوں کا ذکر کیا تھا, ان کے بھی انفلوئنس ہے, ان کے بھی بندوں کا معاملہ ہے. اب آپ کو یاد ہو ڈی جی نیب کے طور پہ عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو لگایا تھا جو کہ بڑی اچھی شہرت کے حامل تھے. وہ اگین جمیل صاحب تھے, ڈی جی نیب لاہور, ان کو لگایا تھا. لیکن ایک انفلوئنس ہوتا ہے نا کہ نہیں, لیکن ویسے انتہائی کمزور قسم کے آدمی تھے. یعنی کہ اچھی شہرت, بعض 2 طرح کے ایماندار ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں ڈوئر, دلیر, ایک ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہیں جی کہ میں تو نہیں, آپ ادھر لکھ لیں کچھ. نہیں عمر, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو جمیل صاحب تھے, عمران خان صاحب نے ان کو لگایا تھا, ان کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کا پریشر آیا. انہوں نے کہا کہ جی میں قانون کے مطابق رہوں گا, آپ کی بات نہیں سنوں گا. ان کے اوپر بھی گورنمنٹ کا پریشر آیا, اگین انہوں نے کہا کہ میں قانون کے مطابق رہوں گا, میں غلط کام نہیں کروں گا. تو یہ جو بات درست ہے وہ درست ہے, وہ یہ ہوتا رہے. تو جو اچھا کوئی بھی کام کرے, ہمیں وی شوڈ ٹیل کہ یہ اس نے قانون کے مطابق کام کیا, یہ قانون کے مطابق نہیں کیا. اور اگر کوئی قانون وائلیٹ کرے تو ہمیں وہ بتانا چاہیے کہ یہ قانون وائلیٹ ہوا. ان شارٹ یہ کہ اب عمران خان صاحب نیب کے پاس آ گئے ہیں, ان کے کیسز, نیب پرو ایکٹیولی ان کا کام کرے گا. اور گورنمنٹ کیا کرے گی, جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں وہ اب بن گئے ہیں نئے قائم کام سربراہ بن گئے ہیں, چیئرمین نیب بن گئے قائم کام. اب گورنمنٹ کیا تلاش کر رہی ہے؟ ڈپٹی چیئرمین کون ہے؟ ڈپٹی چیئرمین ہے شاہ صاحب ہیں, ظاہر شاہ. ظاہر شاہ صاحب ہیں, وہ ڈپٹی چیئرمین بن گئے ہوئے, ایکٹنگ چیئرمین بن گئے ہیں. اب گورنمنٹ کس تلاش میں؟ گورنمنٹ تلاش میں ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طرح کا کوئی اور بندہ ملے تو وہ نیا چیئرمین نیب بن جائے. تو اب یہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب ہم نے کافی باتیں کر لی. کافی ہو گئی ہے. جی ہاں, جی. تو ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن آپ نے شیئر کرنی ہو تو talkshock@777@gmail.com talkshock777@gmail.com پر ہمیں ای میل کیجیے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارا بھی خیال رکھیے گا, اور ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.